ڈاکٹر مانور نے کیا کم کپڑے پہنے ہوئے تھے, نور مقدم نے کم کپڑے پہنے ہوئے تھے, ثنا یوسف جو ایک پٹھان بیک گراؤنڈ تعلق ہے اس نے کم کپڑے پہنے ہوئے تھے, چھوٹے کپڑے پہن کے ویڈیوز بنائی تھی. تو کپڑے, ہماری سوچ کپڑوں پہ کیوں چلی جاتی ہے؟ کیا کپڑے ہی ایک ٹارگٹ ہوتا ہے خاتون کو کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے؟ دیکھیں, میں نے تو اس سوسائٹی کے اندر اور میں نے جتنا کام کیا اس سارے سیکٹر کے اندر, میں نے تو یہ خاص طور پہ دیکھا ہے کہ ان تمام چیزوں کا کپڑوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ ایک صرف نظر کا پردہ ہونا چاہیے. اور میں نے جو عبایا میں بھی خواتین کو, جو کہ میں وکیل ہوں, میرے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں, ان کو بھی ہراساں ہوتے دیکھا ہوا ہے. تو اس کا تعلق جو ہے یہ ہماری سوسائٹی میں ان چند لوگوں کی ایک سوچ ہے, جو ان کی سوچ محدود ہے, یا جن کو میں ذہنی مریض کہوں گا. چونکہ میں اس طرح کے خود بھی ابتدائی سطح پہ جب وکالت کر رہا تھا, اس طرح کے کیسز کرتے آ رہا ہوں. اور پھر ورک پلیس ہیراسمنٹ کے حوالے سے بھی لاہور کی ایک معروف جامعہ کا ایک معاملہ ہوا, اس کیس کو بھی میں نے کیا. تو میں نے اس میں بھی یہ چیزیں سامنے دیکھیں کہ وہاں پہ بھی ٹارگٹ کس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ پہلے کیوں نہیں بولیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی بولیں, چاہے اس واقعے کے دن ہی بولیں, چاہے اس واقعے کے سال کے بعد بولیں, تو یہ ہمیں, ہماری جو خواتین ہیں, ہماری جو بہنیں اور بیٹیاں ہیں, ان کو تھوڑا سا ہمت کرنا ہوگی, ان کو ووکل ہونا پڑے گا ان تمام چیزوں کے اندر. یوتھ پوری دنیا میں دیکھا ہے کہ بڑے بڑی حکومتوں کا پانسا پلٹ دیتی ہے, اتنی اسٹرانگ اسٹریٹا ہے. بنگلہ دیش کا ہمارے سامنے ہے جو حال ہوا اس وقت. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں کاکروچ پارٹی کے اندر یوتھ کتنی سرگرم ہوئی ہوئی ہے, کیسے کیسے وہ پلے کارڈز لے کے نکلی ہوئی ہے. پاکستان کی یوتھ کیوں چپ ہے؟ کیا وجہ یوتھ چپ ہے؟ نہ ان کے پاس نوکریاں ہیں, نہ وہ ڈگریاں لے کے ہاتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. وہ کر رہے ہیں, پریشان وہ ہیں, پھر وہ اینڈ ہوتا ہے ان کا ٹک ٹاکوں پہ, سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, ٹک ٹاکس لائیو پہ بیٹھے ہوتے ہیں. کیا ہوگا ہماری یوتھ کا؟ دیکھیں, اس میں میرا ایک دوسرا پرسپیکٹیو ہے. میں نے چونکہ یوتھ کے ساتھ کام کیا ہے گزشتہ 11 سال میں, اور میرے پاس اگر ایک کوہورٹ آئے گا نا 500 لوگوں کا, اس 500 میں سے شروع میں سب 500 کہیں گے کہ جی ہم کام کرنا چاہتے ہیں, مگر اس کی تعداد پھر 100 رہتی ہے, اور پھر الٹیمیٹ یہ 10 کی تعداد رہ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو جس طرح سے ابھی اپرچونیٹیز ملی, ہماری پچھلی جنریشن کے پاس یہ اپرچونیٹیز نہیں تھیں. جس طرح سے یہاں سے اگر کوئی بزنس کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ M7 یونیورسٹیز کا ایک سرٹیفکیشن کرنا چاہتا ہے, اس کو فری میں ملتی ہے. گورنمنٹ کی بھی بہت سی گلوبل سرٹیفکیشن ہے, اسی طرح سے IVY کالجز کی آپ کو سرٹیفکیشنز ملتی ہیں. تو ینگسٹرز کیا وہ تعداد دیکھیں جو کتنی کم ہے, اس میں محنت کرنا جانتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تمام انڈیکس کی بات کریں, یوتھ انڈیکسز میں پاکستان کا 182 میں سے 162واں نمبر ہے, جو کامن ویلتھ یوتھ انڈیکس رپورٹ ہے 2023 کی. لیکن میں نے دنیا کی تمام یوتھ کو دیکھا کہ ابتدائی سطح پر 1-2 سال تو مشکلات آتی ہیں, لیکن الٹیمیٹ وہ اس مشکل میں سے نکل جاتا ہے. لیکن ہمارے ینگسٹرز کا ایک یہ بھی مسئلہ ہے. میں آپ کو اس میں ایک دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں کہ میری ملاقات ہوئی میٹریکولیشن کے اور انٹرمیڈیٹ کے جو پوزیشن ہولڈر بچے تھے, جن کو ایک ٹائم پہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھے, ان کو بیرون ملک وزٹ بھی کروائے گئے, مطالعاتی دورہ کروایا گیا اس طرح. اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ اب آپ کیا, تو ان کے جو گلے تھے وہ ختم نہیں ہو رہے تھے. یعنی کہ انہوں نے پوزیشن لی, اور پوزیشن لینے کے بعد انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب جو کچھ کرنا ہے وہ حکومتوں نے ہمارے لیے کرنا ہے, ہم نے نہیں کرنا ہے. لیکن اسی یوتھ میں سے ایگزامپل ہیں کہ جو لوگ خود تھوڑی سی محنت کرتے ہیں, اسکالرشپس کی اپرچونیٹیز باہر ان کو ملتی ہیں, وہ بڑے اداروں میں کام باہر بھی کر رہے ہیں اور واپس پاکستان آ کے سرو بھی کر رہے ہیں.